الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب دی وقار، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم حج کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ حج کے ایام شروع ہیں، آئے دن لوگ حج کی تیاری کرتے ہوئے اور حج کے لیے روانہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے حج کی فرضیت کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج ہم اسی کو آگے چلاتے ہوئے حج کے متعلق ہی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ خالق ارض و سماوات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ حج کے لیے اس سال روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے حج کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے ہم سب کو بھی بارہا اس سفر مبارک کی سعادت نصیب فرمائے۔ احباب دی وقار، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا لازم ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر اس بندے کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، کہ جس کے پاس مالی وسعت موجود ہو، رستہ پرامن ہو، اور وہ پرامن طریقے کے ساتھ اپنے گھر سے لے کر حج کے تمام احکام ادا کرنے کے بعد واپسی تک کے تمام معاملات پرامن ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اتنے اخراجات بھی موجود ہوں کہ وہ اپنے حج کے سفر کے اخراجات بھی پورے کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی دیر اس نے حج کے اندر گزارنے ہیں اتنے دن کے لیے اس کے بیوی بچوں کا خرچ بھی اس کے پاس موجود ہو، تو پھر اس بندے پر حج فرض ہوتا ہے۔ احباب دی وقار، حج کی فرضیت کے حوالے سے
مفسرین کرام نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ بعض نے حج کی فرضیت کے حوالے سے 5 ہجری کا بھی قول کیا، بعض نے 8 ہجری فرمایا، 9 ہجری کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جو زیادہ تر عام طور پہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جو فرض حج ہے وہ سب سے پہلے 9 ہجری میں ادا کیا گیا، اور اس فرض حج کی امامت کے فرائض حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی۔ اور اس کے بعد دوسرا جو فرض حج ہے سن 10 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرپرستی میں اور حضور کی امامت کے اندر خوش بختوں نے وہ حج کی سعادت ادا فرمائی، اور اس کے بعد انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ 9 ہجری سے پہلے بھی بیت اللہ شریف کا حج ہوتا رہا، لیکن وہ حج فرض کے درجے میں نہیں تھا، اس کے مختلف طریقہ کار، مختلف لوگوں کے انداز ہوتے رہے۔ تو بارکیف نبی علیہ السلام کی امت پر جو حج فرض کیا گیا اس کے بارے میں جو معتبر ترین روایات آتی ہیں ان میں یہی ہے کہ پہلا فرض حج سن 9 ہجری میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر امامت ادا کیا گیا۔ پھر احباب دی وقار حج کی فقہائے کرام نے 3 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک کو حج افراد کہا گیا، دوسری کو حج تمتع کہا گیا، اور تیسری کو حج قران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے روانہ ہو اور وہ صرف اور صرف حج کے ارادہ کے لیے جائے اور حج کر کے ہی احرام کھول دے، یعنی صرف اس نے حج کے ارادہ سے اگر احرام باندھا ہو تو اسے حج افراد کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ صرف حج کے لیے احرام باندھا اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد اس کے احکام پورے کرنے کے بعد احرام بندہ کھول دے اسے حج افراد کہا جاتا ہے۔ یہ جو عام طور پر مکہ کے اندر حرم کی حدود میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ حج افراد ہی کریں گے، ان کے لیے حج تمتع کرنے کی یا حج قران کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حج تمتع اور حج قران ان لوگوں کے لیے ہے جو حرم کی حدود سے باہر سے احرام باندھ کے آئیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے حج تمتع۔ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے حج اور عمرہ دونوں کے ارادہ سے نکلے، لیکن جب وہ میقات پہ پہنچے تو میقات پہ پہنچ کر صرف وہ عمرہ کی نیت سے احرام باندھے، عمرہ کی نیت سے احرام باندھے، بیت اللہ شریف کے اندر جائے، عمرے کے تمام معاملات کو، تمام ارکان کو سر انجام دے، اس کے بعد احرام کھول دے، اور جتنے دن ابھی حج میں باقی ہیں وہ بغیر احرام کے وہاں پہ رہے گا۔ پھر 8 ذی الحجہ کو وہ دوبارہ حج کی نیت سے حدود حرم میں سے ہی احرام باندھ کے روانہ ہو جائے گا اور آگے حج کے معاملات کو ادا کرے گا۔ اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، یعنی حج کے لیے علیحدہ احرام باندھنا اور عمرہ کے لیے علیحدہ سے احرام باندھنا۔ تیسرے نمبر پر فقہا نے جو حج کی تقسیم بیان کی ہے، حج کی قسم بیان کی ہے، اسے حج قران کا نام دیا جاتا ہے۔ حج قران سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی احرام کے ساتھ، ایک ہی نیت کے ساتھ عمرہ اور حج دونوں کو اکٹھے کر دینا، اسے حج قران کا نام دیا گیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ میقات کی حدود سے احرام باندھے گا تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ دونوں یعنی حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کرے
اور دونوں کا اکٹھا احرام باندھ کے روانہ ہو اور جا کر پہلے عمرہ کے ارکان ادا کرے، اس کے بعد احرام کھولے بغیر ہی وہاں پہ موجود رہے۔ جتنے دن بھی باقی ہوں، چاہے 2، 4، 10 دن جتنے بھی باقی ہیں حج کے ایام شروع ہونے سے، اتنے دن وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا، احرام کی پابندیاں اس کے اوپر برقرار رہیں گی، اور جب 8 ذی الحج کو حج کے ایام شروع ہو جائیں تو پھر وہ اسی احرام کے ساتھ اپنے حج کے معاملات کو آگے چلانا شروع کر دے گا۔ اسے حج قران کا نام دیا گیا، یعنی 3 طرح کے حج ہو گئے۔ پہلے نمبر پر جو حج ہے اس میں عمرہ ہے ہی نہیں ہے، صرف خالی حج کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر کے جو 2 حج کی قسمیں ہیں، ان دونوں میں حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے۔ پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے، پھر حج ادا کیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو حج تمتع ہے اس میں عمرہ کے لیے علیحدہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے لیے علیحدہ سے احرام باندھا جاتا ہے، اور جو حج قران ہے اس میں ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں کو ادا کر لیا جاتا ہے۔ پھر احباب دی وقار، اگر بندے نے حج کرنا ہے یا عمرہ ادا کرنا ہے تو حج اور عمرہ کے لیے احرام کا باندھنا یہ لازم ہے، اور وہ احرام کی پابندی اور احرام کہاں سے وہ باندھے گا اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ حدود بیان کی ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ ان حدود سے اندر کسی بھی بندے کے لیے بغیر احرام باندھے جانا جائز نہیں ہے، اسے عام طور پہ میقات کہا جاتا ہے، اور یہ 5 قسم کے میقات فقہاء کرام نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک میقات کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، جو کہ مدینہ طیبہ سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات کی جگہ ہے۔ اسے آج کل مسجد علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں اور پھر آگے حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ذات عرق ہے، یہ عراق والوں کے لیے احرام کا میقات ہے کہ جو لوگ عراق کی طرف سے مکہ المکرمہ کی طرف حاضر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ذات عرق سے احرام باندھ کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ایک جحفہ نامی جگہ ہے، میقات کا نام جحفہ رکھا گیا، یہ اہل شام والوں کے لیے میقات ہے، اور شام کی طرف سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنا احرام باندھیں گے۔ اس کے بعد ایک یلملم نام کی جگہ ہے جو کہ اہل یمن کے لیے میقات کا مقام ہے۔ جو بھی یمن کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن یمن کی طرف سے آئیں تو ان کے لیے یلملم نامی میقات پر احرام باندھنا یہ لازم ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک میقات ہے جسے قرن کا نام دیا گیا، یہ اہل نجد یعنی نجد کی طرف سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے میقات کی حدود ہے۔ تو ان 5 میقات کو شریعت نے بیان کر دیا گیا، ان کے محاذی جتنا بھی دائرہ ہے وہ سارے کا سارا میقات کے اندر شامل ہوگا۔ تو کسی بھی باہر سے آنے والے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر احرام باندھے حرم کی حدود میں داخل ہو جائے۔ جو بھی وہاں سے حرم کی حدود میں داخل ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھے، پھر جب تک وہ حج یا عمرہ ادا نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے لیے احرام کی پابندیاں برقرار رہیں۔ پھر احباب دی وقار، احرام ہے کیا چیز؟ احرام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ عام طور پر مردوں کے لیے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے 2 چادریں ہیں، 2 چادریں جو ان سلے کپڑے ہی کی ہوں۔ ان سلے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنا لباس سی کے بناتے ہیں، اس میں کف بناتے ہیں، کالر بناتے ہیں، سارے لباس کو سی کے بناتے ہیں،
کفن کے انسلا ہونے سے مراد یہ ہے، جو عام چادریں بنی ہوئی ہیں اگر اس کے کناروں پہ کسی نے سلائی لگا رکھی ہے، یا چادر چھوٹی تھی اسے سلائی کر کے بڑی چادر بنا لی گئی، یا چادر کہیں سے پھٹی ہوئی تھی اسے پیوند لگا لیا گیا، تو یہ سینے کے حکم میں نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ بھی خیال کر لیتے ہیں کہ انسلے کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی سلائی نہ لگی ہو۔ سلائی کا نہ لگا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ انسلے کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ جس طرح عام ہم کپڑے سی کر استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے کپڑوں کو شلوار اور قمیض کی شکل میں سیا نہ گیا ہو۔ ویسے اگر چادر کے کناریوں پہ سلائی لگا لی گئی دھاگے نکلنے کی وجہ سے، یا چادر چھوٹی تھی بڑا کرنے کے لیے دو چادروں کو جوڑ کر سلائی لگا لی گئی، تو ایسا سینا یہ منع نہیں ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہے۔ اس میں سفید ہونا چادروں کا، نیا ہونا یا کم از کم دھلے ہوئے اور پاک ہونا یہ لازم ہے۔ دو چادریں ہوں گی، ایک تہمت کے طور پہ باندھی جائے گی اور ایک اوپر اس انداز سے لی جائے گی کہ بندے کا چہرہ بھی ننگا رہے اور سر بھی ننگا رہے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے جیسے وہ عام گھر کے اندر سلا ہوا لباس پہنتی ہے، وہ وہی لباس پہنے گی، اور اس کے لیے اپنے سر کو چھپانا اور تمام بدن کو چھپانا یہ فرض ہے۔ اگر اس کے بدن کے اعضاء ننگے ہوئے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوگی۔ تو جو عام طور پہ احرام کی چادریں ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں، عورتیں اپنا گھر والا ہی سلا ہوا لباس پہنیں گی اور سر کے اوپر کوئی ایسا سقاف استعمال کریں گی یا کوئی بھی چادر وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں کہ جس کے ساتھ ان کے سر کے بال چھپ جائیں۔ صرف جو چہرے کی ٹکیا ہے یہ عورت کو وہاں بھی حکم ہے کہ وہ اسے ننگا ہی رکھے گی، چہرے کے اوپر کوئی نقاب یا کپڑا نہیں ڈالے گی جب تک کہ وہ حج اور عمرہ کے ارکان ادا کر لینے کے بعد اپنا حلق وغیرہ نہیں کروا لے۔ تو احباب دی بکار احرام کے لیے میقات کی حدود سے احرام باندھا جائے گا، اور جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے خالی چادریں باندھنے کی وجہ سے احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوں گی۔ احرام کی پابندیاں تب شروع ہوں گی جب بندہ حج یا عمرہ کی نیت کر کے ایک مرتبہ کم از کم تلبیہ پڑھ لے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح کے الفاظ جب وہ حج کی نیت سے یا عمرہ کی نیت سے پڑھ لے گا تو اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں۔ فقہاء کرام نے بہت سی احرام کی پابندیاں بیان کی ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے تحریر کی ہیں جو عام طور پہ معاشرے میں جب بھی کوئی بندہ حج کے لیے جائے گا تو اسے درپیش ہوں گی، وہ میں نے لکھ رکھی ہیں، وہ احباب کے گوش گزار مختصراً کیے دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بندہ کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کرے گا۔ گناہ کرنا ویسے ہی منع ہے، احرام کی حالت میں اور زیادہ سختی سے ممانعت آ جاتی۔ اسی طرح احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کا لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، فحش کلامی کرنا یہ بھی شریعت مطہرہ کے اندر منع کر دیا گیا۔ پھر احرام کی حالت میں بندے کو خشکی کا کوئی بھی شکار کرنا، چاہے وہ پرندہ ہو یا دیگر کوئی جانوروں میں سے ہو، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ نہ خود شکار کرنا جائز ہے اور نہ ہی کسی کو شکار کے بارے میں بتانا، اس کی رہنمائی کرنا یہ جائز ہے۔ یعنی شکار کرنا بھی بندے کے لیے جائز نہیں اور کسی کے لیے رہنمائی کرنا شکار کی طرف یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح جو بندہ محرم ہے اس نے جب احرام باندھ کے نیت کر لی تو اب اس کے لیے کسی بھی قسم کی خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں، نہ جان بوجھ کے استعمال کرنا جائز ہے اور نہ ہی بلا ارادہ استعمال کرنا جائز ہے۔ پہلے وہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے احرام باندھ کر یا احرام باندھنے سے پہلے، جب تک اس نے نیت نہیں کی
اس سے پہلے پہلے اگر اس نے خوشبو لگا لی اور وہ خوشبو ابھی کپڑے کے اندر موجود ہے، بدن کے اندر موجود ہے، تو اس کی ممانت نہیں ہے۔ لیکن جب بندے نے احرام باندھ کے نیت کر لی تو اب اس کے لیے کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا یا خوشبو والے صابن سے نہانا یا خوشبو والے شیمپو سے نہانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح محرم کے لیے ناخن ترشوانا یا بدن کے کسی بھی مقام سے بال کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح محرم کے لیے سر کے اوپر تیل وغیرہ لگانا، تیل کی مالش وغیرہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح محرم کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، سلے ہوئے سے میں نے بیان کیا کہ جیسے شلوار قمیض بشت اس طرح سے کپڑے سی کے بنائے جاتے ہیں، اس طرح سے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور محرم کے لیے اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپنا یہ بھی جائز نہیں۔ عورت کے لیے سر کو ڈھانپنا جائز ہے، مرد کے لیے سر اور چہرہ دونوں کو ڈھانپنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہے، یعنی پاؤں کے درمیان والا جو اوپر والا حصہ اور دونوں ٹخنے ہیں، ان کو ڈھانپنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے بیان کیا کہ مرد کے لیے موزے پہن کر یا جرابیں پہن کے عمرہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ جب وہ جرابیں پہنے گا تو اوپر والی ہڈی چھپ جائے گی، یا اس طرح کا جوتا پہنے کہ جس کی وجہ سے ابری ہوئی ہڈی اوپر سے چھپ جائے یا ٹخنے چھپ جائیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح محرم کے لیے کسی بھی قسم کی گھاس وغیرہ کاٹنا، بالخصوص حدود حرم میں سے، یا کسی بھی درخت کو کاٹنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ خاص خاص پابندیاں ہیں جو عام طور پہ ہر بندے کو درپیش آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہیں جو محرم کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ تو احباب دی وقار، جب بھی بندہ حج یا عمرہ کے لیے نکلتا ہے، میقات سے اس نے احرام باندھا، اب یہ ساری کی ساری پابندیاں اس کے اوپر جاری ہو گئی۔ اس میں ایک دو باتیں اور بھی ہیں جس میں عام طور پہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ جو احرام ہے یہ فی نفس ہی ان چادروں کا نام نہیں ہے، یہ اصلاً بندے کے دل کے ارادے کا اور نیت کا نام ہے۔ تو اگر چادریں بندے نے بدن پہ پہن رکھی ہیں، کسی وجہ سے وہ چادریں اتار دیتا ہے تو اس کا احرام ٹوٹتا نہیں ہے، یا وہ احرام کی چادریں تبدیل کرنا چاہتا ہے، بالخصوص جب حج کے ایام ہوتے ہیں اس میں 5 دن کے لیے 4-5 دن کے لیے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو اس وقت بعض اوقات گرمی وغیرہ کی شدت کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، بدبو وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو بندے کو احرام کی چادریں تبدیل کرنا پڑتی ہیں، یا پھر خدا نخواستہ چادر کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ لگ جائے تو بھی بندے کو تبدیل کرنا پڑتی ہے۔ تو محرم کے لیے ان چادروں کو تبدیل کرنے کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو جب اس نے نیت کی تھی اور چادریں پہنی ہوئی تھی، بعد میں وہ چادریں میلی ہو گئی دوسری پہن لے، یا پسینے کی وجہ سے اس میں بدبو آ گئی یا کوئی گندگی لگ گئی تو وہ چادریں اتار کے اس کی جگہ پہ دوسری چادریں پہن لے، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یا پھر وہ وہی چادریں اتار کر انہیں دوبارہ دھو کے پھر پہن لے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح جو محرم ہے اس کے لیے غسل کرنے میں یا وضو کرنے کے اندر بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ غسل کرتے وقت اپنے بدن کو بہت زیادہ ملے گا نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے بال ٹوٹیں، اور نہ ہی وہ کوئی خوشبو والا یا صابن یا شیمپو استعمال کرے گا، کیونکہ وہ محرم ہے اور محرم کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر وہ خوشبو والا صابن استعمال کرے گا یا خوشبو والا شیمپو استعمال کرے گا تو ایسی صورت میں بھی وہ محرم کی پابندی کے خلاف کر رہا ہے اور اس کے اوپر شرعی طور پہ چٹی لازم آ جائے گی۔ اس کے علاوہ احباب دی وقار، جب بندہ احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کے اندر چلا جاتا ہے تو عمرہ کے لیے اس نے سرفہرست سب سے پہلے حرم کی حدود کے اندر جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے۔
یہ طواف 7 چکر ہیں، اور اس کے اندر پھر کچھ سنتیں بھی ہیں، کچھ مستحبات بھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم یہاں سے ہی آگے چلیں گے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کس طرح سے کیا جائے گا، اس کی نیت کریں گے، اس کے مستحبات اور سنتیں کیا کیا ہیں۔ اب چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شرعی احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا